چینل محترم جناب عبدالحبیب بطانی صاحب سے کہ برائے مہربانی اب فضائل قرآن کے حوالے سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنا بیان فرمائے، اور وہ حضرات جو کہ تشریف لے کر آ رہے ہیں جو کہ یہاں ناظرین، میں اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہوں اور آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے کوریج کر رہے ہیں ہم لوگ رمضان افطار کے حوالے سے، اور اب نعت کا اور میلاد کا یہاں پہ ابھی شروع ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو مزید جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب آگے آگے تشریف لائیں اور برائے مہربانی نشستوں پہ تشریف فرما ہوں تاکہ ہم بیان کا آغاز کر سکیں۔ تھوڑا سا گیپ رکھیے گا تاکہ آپ کو افطاری بھی سرو کی جائے گی، تو برائے مہربانی جلد آپ نشستوں پر تشریف فرما ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہاں بیٹھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول آ رہے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ایک قالین آپ کے لیے بچھائے گئے ہیں، ایک محفل کا ایک سما بھی بنے گا کیونکہ افطار سے قبل دعا بھی ہوگی۔ میری بہنیں اگر ہیں تو وہ اسلامی بہنوں کی طرف چلے جائیں تاکہ مردوں کا یہاں ہے پردے کا بھی اہتمام رہے، تاکہ ہم جو تقدس کی گھڑیاں ہیں، مقدس گھڑیاں ہیں، ان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اس سے پہلے کہ بیان کروں، ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور چونکہ آج تھوڑی دیر بعد 27ویں شب بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کلام میں آپ سب میرے ساتھ مل کر وہ کلام ہے جس میں اللہ کریم کا اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آج اس افطار اجتماع میں، اس درس قرآن میں یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر وطن بھی مشکل رہے نا تو آج ہمارے وطن کی بھی ہیپی برتھ ڈے ہے۔ تھوڑی دیر بعد 27ویں شب شروع ہونے والی ہے گورنر صاحب، اور 27ویں شب ہی کو ہمیں یہ پیارا وطن اللہ نے پاکستان عطا کیا ہے۔ ہم گناہگار، ہم کمزور، ہم یقیناً نکمے ہیں، مگر میرا رب بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ یہ وہی مولا ہے جو 313 افراد ہوں تو فرشتوں کے ذریعے بدر کے میدان میں مدد کرتا ہے۔ یہ وہی رب عز و جل ہے، جب کعبے پر ابرہا کے ہاتھیوں نے میلی نظر ڈالی تو وہ ابابیل کے لشکر کے ذریعے ان ہاتھی والوں کے پرخچے اڑا سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں ہمارے دشمن بہت بڑے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے پاس فوجیں بھی بڑی ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں اس ہمارے وطن کے اندر بھی وطن کو برباد کرنے والے لوگ بڑے ہیں، مگر میرا رب سب سے بڑا طاقتور ہے۔ آج مبارک رات آنے والی ہے، میں یہ ضرور چاہوں گا، اپنے تمام اہل وطن سے گزارش کروں گا کہ جہاں آج شب قدر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، وہاں اس وطن کو نہ بھولنا۔ خدا کی قسم یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اس وطن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے دنیا میں وطن، میں نے دنیا کے کئی ممالک دیکھے ہیں، مگر جو آزادی اسلام کی، جو خوشحالی، جو ہمارے آپس میں میل ملاپ، اور جو آج بھی ہم دیکھیں، ٹھیک ہے مشکلات بڑی ہیں، مگر وطن کے لوگ جب ایک دوسرے کی مشکل پر جس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، یہ بھائی چارگی ہے۔ آج کروڑوں لوگ افطار کروا رہے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، یہ فقط آپ کے پیارے مذہب اسلام میں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں آسٹریلیا میں تھا، مجھے ایک اسٹور والے نے بتایا کہ ایک ماں آئی اور ماں نے آ کر اپنے لیے کوئی چیز پرچیز کی، اس کا بیٹا الگ آیا، بیٹے نے اپنے لیے کوئی چیز پرچیز کی، تو ماں کے پاس کوئی $2-4 کم پڑ گئے، تو ماں نے بیٹے سے ریکویسٹ کی کہ بیٹا I have short of $3 or $4, can you pay from my behalf؟ کیا تم میری طرف سے پے کر سکتے ہو؟ بیٹا ماں کو کہتا ہے ماں میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو کرنا ہے خود کرے۔ یہ اسلام میں ہماری تربیت ہے کہ مسلمان کو دکھی دیکھ کر دوسرا مسلمان دکھی ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ وطن بڑی نعمت ہے، یہ قوم بڑی نعمت ہے، بس تھوڑی اصلاح کی حاجت ہے۔ آج رات دعاؤں میں گزاریں، آج رات اللہ کریم سے ہم نے مدد مانگنی ہے، اور انشاءاللہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، ہمیں بہت کچھ سیکھنے، سمجھنے اور سننے کو ملا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے یہاں سنا اس پر عمل کرنے کی ہم سے یہ دروازے کھولے ہیں۔ یہ سیاست اور کاروبار سے بالا تر صرف خدمت اور خدمت کے لیے ہے۔ پہلے دن سے
जब 12 रबी अव्वल वाले दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ गवर्नरशिप का, उसी दिन मैंने अल्लाह से वादा किया था कि या अल्लाह आपने मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है और 12 रबी अव्वल वाले दिन किया है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए, इस शहर और इस सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुछ हो सकेगा वो मैं करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम सब मिलजुल कर इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए वो कुछ कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। आज उसका एक फार्मूला मैंने पेश किया है और आपके सामने भी दोहरा देता हूँ कि कैसे ठीक होगा ये शहर और ये सूबा। तो उसके लिए आज मैंने कहा है कुछ मीडिया के दोस्तों के सामने, और दोबारा दोहरा रहा हूँ आज क्योंकि मीडिया भी यहाँ मौजूद है, कि आप सब लोग जितने नौजवान, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियाँ बैठी हैं, आप अपने अपने इलाकों में 500 वॉलंटियर्स पर एक टीम बना लें, आपस में एक दूसरे से रब्ता कर लें, और ये हर इलाके मोहल्ले के जो 500 लोग होंगे उसमें नौजवान भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, बहन बेटियां भी होंगी, वॉलंटियर्स होंगे। इनका क्या काम होगा? इनका ये काम होगा कि इनके इलाके में कोई भूखा ना सोए। अगर किसी को खाने का मसला है, रोज़गार का मसला है, तो इन 500 वॉलंटियर्स में से 4 लोग ऐसे होंगे जो मुझसे गवर्नर हाउस में राब्ते में होंगे, तो हम उनके लिए इलाके में खाने का काम का बंदोबस्त करेंगे। ये 500 वॉलंटियर्स अपने इलाके में इस चीज़ पे नज़र रखेंगे कि कोई बच्चा स्कूल जाए बगैर ना रहे फ़ीस की वजह से। अगर उस इलाके के बच्चे का फ़ीस का मसला होगा तो वो मुझसे रब्ता करेंगे, हम पहले हुकूमत से कहेंगे, वरना मैं बहैसियत गवर्नर उनकी फ़ीस का इंतज़ाम करूँगा। अगर उस इलाके में कोई बीमार है और उसकी दवाई का मसला है, उसके इलाज का मसला है, तो ये 500 वॉलंटियर्स मुझे यहाँ आके उनमें से बताएंगे कि किस शख्स की बीमारी, दवाई और उसके पैसों की वजह से रुकी हुई है, हम वो भी पूरा करेंगे। ये 500 वॉलंटियर्स अपने इलाके की सफाई का भी ख्याल रखेंगे कि उस इलाके में सफाई रहनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो ये मुझसे रब्ता करें। हम यहाँ बैठ के तमाम इलाके के जो मसाइल होंगे उसको हल करेंगे। ये 500 लोग उस इलाके के उन मसाइल को लेकर मेरे पास आएंगे जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। किसी का कोई भी इशू हो तो ये वॉलंटियर्स उसको एड्रेस करेंगे। इसके साथ साथ हम महल्ले में क्लिनिक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, यानी 12 बजे के बाद से ये क्लिनिक सुबह 8 बजे तक वर्क करेगा, क्योंकि वैसे तो क्लिनिक मोहल्लों में खुले होते, रात में नहीं होते। तो ये मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं। ये वॉलंटियर्स अपने अपने इलाकों के मसाइल मेरे पास लेकर आएंगे, और सबसे बड़ा काम जो ये वॉलंटियर्स करेंगे वो होगा स्ट्रीट क्राइम पे नज़र रखेंगे। जो क्रिमिनल्स हैं उन पर इलाकों में नज़र रखेंगे। तो कोई बीमार हो, एजुकेशन ना ले रहा हो, इलाके में कचरा ना उठ रहा हो, इलाके में इंक्रोचमेंट हो रही हो, इलाके में गलत काम हो रहे हो, गलत बिल्डिंग्स बन रही हो, इन वॉलंटियर्स का काम है इन चीज़ों पे नज़र रखना। और उनके जो 4 या 6 लोग होंगे वो मेरे पास गवर्नर हाउस आएंगे और मैं उनसे बराह रास्त राब्ते में रहूँगा। और हर महल्ले के ये 500 लोग हफ्ते में या 15 दिन में एक एक करके जितने टाउन्स हैं या महल्ले होंगे उनकी टीमों को मैं ख़ुद मिलूँगा भी और उनसे मज़ीद बातचीत करूँगा। तो ये काम आज मैंने किया है। इसको और मज़ीद किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से इसको लॉन्च करेंगे, मकसद सिर्फ एक है कि अब लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के काम करने हैं। तो मैं एक बार फिर यहाँ आए हुए अपनी तमाम फैमिलीज़ का, माँओं, बहनों और बेटियों का जो यहाँ आए हैं,
اور میری دعوت پر اس گورنر ہاؤس میں جو ان کا اپنا گورنر ہاؤس ہے، میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حکیم میمن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے رمضان سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، سب کو اچھی باتیں بتاتے ہیں. اور حبیب اتاری صاحب کا بھی ایک بار بہت شکریہ. عشاء میں بھی آج جو ختم القرآن کی دعا ہوگی اس میں بھی بیان فرمائیں گے ماں باپ کے اوپر ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ. الحمدللہ.